Mapping landforms and resources and types of maps. Assalamu alaikum students, I welcome you all on the platform of Digital Academic provided by Moonlight International Publishers. Students, ہمارا ٹاپک یہ ہے، ہم نے ڈسکس یہ کرنا ہے کہ میپس کے ذریعے ہم کس طرح لینڈ فارمز کے بارے میں، ریلیفس کے بارے میں، یا جو ریسورسز زمین کے اوپر موجود ہیں ان کے بارے میں جانتے ہیں. ریلیف ہم زمین کے اوپر جو پلیس ٹو پلیس ہائٹ میں ڈفرینس ہوتا ہے اس کو ہم ریلیف کہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں میپس کے تھرو پتہ چلتی ہیں کہ کہاں پر لینڈ فارمز ہیں، کہاں پہ اونچائی ہے، کہاں پہ ڈھلوان ہے، وہ کہاں پہ ہمارے نیچرل ریسورسز موجود ہیں. اس کے لیے ڈفرینٹ میپس استعمال کیے جاتے ہیں. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میپس جو ہیں ہمیں ہماری ہی دنیا کے بارے میں انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں. دنیا میں سب سے پہلا میپ جو کریٹ کیا گیا وہ 1569 میں جائیڈس مرکیٹر نے کریٹ کیا تھا. اسے دنیا کا پہلا میپ کہا جاتا ہے، کریٹر کہا جاتا ہے میپ جس نے بنایا تھا، دنیا کا نقشہ جس نے بنایا تھا. اب ہم نے اپنی دنیا کے بارے میں اگر انفارمیشن کلیکٹ کرنی ہے، دیکھنا ہے کہاں پہ لینڈ فارمز موجود ہیں، کہاں پر وادیاں موجود ہیں، کہاں پہ پہاڑ موجود ہیں، کہاں پہ ہمارے نیچرل ریسورسز موجود ہیں، ان ساری چیزوں کو جاننے کے لیے مختلف قسم کے میپس کی مدد لی جاتی ہے. یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ میپس کی ٹائپس ہیں. 4 بیسک ٹائپس میں میپ کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. جو ہمارے پاس 4 ٹائپس ہیں وہ یہ ہیں. سب سے پہلے ٹوپوگرافک میپس ہیں، پھر اس کے بعد فزیکل میپس ہیں، پولیٹیکل میپس ہیں اور ریسورس میپس ہیں. ٹوپوگرافک میپس میں کیا چیز آتی ہے؟ ٹوپوگرافک میپ سے مراد یہ ہے کہ زمین میں جو لینڈ فارمز موجود ہیں زمین کے اوپر، یا ایلیویشنز یعنی کہ بلندی میں بلندیاں کہاں پہ ہیں، کہاں اونچائی ہے، کہاں ڈھلوان ہے، یہ ساری چیزیں اس میپ کے ذریعے ہمیں پتہ چلتی ہیں. یعنی کہ اگر کسی جگہ پر بہت زیادہ بلندی موجود ہے یا کسی جگہ پر سٹیپ ہے، ڈھلوان ہے، وہ سارا اس میپ میں شو کیا جاتا ہے. اس کے لیے کاؤنٹر لائنز اس میپ میں استعمال کی جاتی ہیں. یہ لائنز جتنی قریب ہوتی ہیں اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بلندی بہت پر ڈھلوان بہت زیادہ موجود ہے. اسی طرح ایک فزیکل میپس استعمال کیے جاتے ہیں. اس کا کیا مقصد ہے؟ وہ فزیکل میپ زمین کے فزیکل فیچرز کے بارے میں جاننے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. کہاں پر ماؤنٹینز موجود ہیں، کہاں پر دریا ہیں، کہاں پر ہمارے پاس جھیلیں، لیکس موجود ہیں، کہاں پر صحرا موجود ہیں زمین کے اوپر. یہ ساری چیزیں ہمیں فزیکل میپس کی مدد سے پتہ چلتی ہیں. ان میپس میں ایلیویشنز کو شو کرنے کے لیے، ڈھلوان کو، بلندی کو، تھوڑے نچلے حصے کو شو کرنے کے لیے زمین کے، اس کے لیے ڈفرینٹ کلرز استعمال کیے جاتے ہیں. اس میں گرین کلر استعمال کیا جاتا ہے لو لینڈس کو شو کرنے کے لیے. لو لینڈ سے مراد وہ ایریاز ہیں جس میں پلینز آتے ہیں، ویلیز آتی ہیں، بیچز آتے ہیں. اور براؤن کلر استعمال کیا جاتا ہے وہ ہائی لینڈس کے لیے، یعنی کہ ماؤنٹینس و ہلز کو شو کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اسی طرح ایک قسم کے میپ اور ہیں جن کو ہم پولیٹیکل میپس کہتے ہیں. ان سے کیا مراد ہے کہ یہ باؤنڈریز کو شو کرتے ہیں. یعنی کہ اگر ہم نے دنیا میں دیکھنا ہے کہ کون سا شہر یا ملک کہاں موجود ہے، کون سے ملک کی سرحد دوسرے ملک سے ملتی ہے، اور کون سی سرحد کی وجہ سے 2 ملک الگ الگ ہو رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں پولیٹیکل میپس میں پتہ چلتی ہیں. اس کے علاوہ اس میپ میں یہ شو ہوتا ہے کہ کہاں پر کوئی لینڈ مارک موجود ہے، یعنی کہ ایئرپورٹس کہاں پہ ہیں، سی پورٹس کہاں پہ ہیں کسی ملک میں، یہ بھی اس میپ میں شو کیا جاتا ہے. اسی طرح ایک میپ ایسا ہے جس میں ریسورسز کا پتہ چلتا ہے کہ کہاں پہ موجود ہیں، جس میں کول، آئل اور گیس کے ذخائر ہیں. وہ زمین میں کہاں کہاں کن کن علاقوں میں کن کن ایریاز میں موجود ہیں وہ ہمیں اس میپ کے ذریعے پتہ چلتا ہے، جس کو ہم ریسورس میپ کہتے ہیں. اس کے علاوہ اس میپ کے تھرو ہم یہ بھی فائنڈ کر سکتے ہیں کہ کہاں پر ایگریکلچر پروڈکشن زیادہ ہے. یعنی کہ اگر ہمیں گندم کے کھیت کہیں پہ دکھانے شو کرنے ہیں تو وہ بھی اس میپ میں ہمیں مل سکتے ہیں. اسی طرح اگر کارن کے فیلڈ ہم نے دکھانے ہیں یا ویٹ کے فیلڈ دکھانے ہیں تو وہ سارے بھی ہمیں ان میپس کے ذریعے مل سکتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس، اس طرح ہمیں پتہ چلا کہ ڈفرینٹ میپس کی ٹائپس کو ہم استعمال کر کے کس طرح معلوم کر لیتے ہیں کہ کہاں کر سکتے ہیں کہ کہاں پر
ویلیز ہیں، کتنی ڈھلوان ہیں موجود ایک جگہ پر، کتنی اونچائی موجود ہے، کہاں پر بیچز ہیں، کہاں پر ایئرپورٹس ہیں، کہاں پر سی پورٹس ہیں، کون سے ملک کی باؤنڈری کہاں پہ ٹچ کر رہی ہے، کون سا سٹی کہاں پر موجود ہے، یا ہمارے جو نیچرل ریسورسز ہیں، آئل کے سورسز کہاں ہیں، گیس کے ذخائر کہاں پر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ایگریکلچر فیلڈ کے بارے میں، کھیتوں کے بارے میں، جہاں پر زیادہ زرعی اجناس ہیں، ان کے اس ایریا کے بارے میں بھی فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح میپس ہمیں ہماری دنیا کے بارے میں انفارمیشن فراہم کرتے ہیں جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔